السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، ان کی بت پرستی کے خلاف تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا جو بہت ہی خود غرض انسان تھا، اور اس نے اپنے اس وقت خدائی کا دعویٰ کیا جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ سے بہت دور تھے، اور انہوں نے نمرود کو اپنا خدا مان لیا اور کافی عرصہ اس کی پوجا کرتے رہے، اس کے سامنے سجدہ کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنا ایک بندہ بھیجا جو ان کو سیدھے راستے پر لے جاتا۔ تو نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے، وہاں پر جو مقام و منصب رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ اس نے نمرود کو بتایا کہ ایک ایسا بچہ جنم لینے والا ہے جو بتوں کو جھٹلا دے گا، جو اللہ کا پیغام دے گا۔ تو نمرود ڈر گیا اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور آگے بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی دوران کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ بچہ جو ہے وہ اس وقت اس حکم کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ تاریخ ایک عورت کا نام بتاتی ہے نونا، اور وہ اس نمرود کے ڈر سے غار میں اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، اور غار میں جنم دے کے اس کو وہاں لٹا کے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس کی حفاظت کا ذمہ تیرے سر دے کے جا رہی ہوں، اب اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ اور وہ وہاں سے بچے کو لٹا کے وہاں سے چلی گئیں۔ جب دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بیٹا انگوٹھا چوس رہا تھا، اور اللہ پاک نے ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایک نارمل بچہ جتنا 1 مہینے میں بڑھتا ہے اتنا وہ 1 دن میں بڑھ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 2 سال کے ہوئے تو وہ بولنے لگے۔ ان کی والدہ روز ان سے ملنے سے غرض سے ان کے غار میں آیا کرتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 سال کے ہوئے، ان کی والدہ نے ان کو سکھانا شروع کیا کہ بیٹا کمزور کی مدد کرنا، اور پیغمبروں کے واقعات بتانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس بچے کی وہ تربیت کر رہی ہیں وہ بھی ایک پیغمبر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے بھی شہر لے جائیں۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا وہ جگہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، وہاں پر تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات غار سے نکلے اور شہر کی طرف روانہ ہوئے، اور اپنے چچا کے گھر عازر کے گھر گئے، اور وہاں پر ان کے چچا عازر بت بناتے تھے، ان کو بیچتے تھے، ان کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، ان کے اپنے بیٹے بھی یہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کسی کام پہ لگا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت کے گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹتے لے گئے اور کہا کہ ایسا بت جو ہل نہیں سکتا، جو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم اس کو خرید لو۔ تو اس پر ان کے چچا نے ان کو نصیحت کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا عازر سے کہا کہ اے چچا، آپ خود ہی بت بناتے ہیں، خود ہی ان کو پوجتے ہیں، خود ہی خدا مانتے ہیں۔ تو ان کے چچا نے غصے میں آ کر کہا کہ آئندہ اگر تم نے ایسی بات کی تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا تو نمرود کے پاس بھی پہنچا۔ نمرود نے اس کو اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ایسے شخص کو رہا کیا جس کو موت ہونی تھی، اور ایسے شخص کو موت دے دی جس کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ تو نمرود نے کہا دیکھو، میں نے زندگی دینی چاہے زندگی دے دی، جس کو موت دینی چاہے موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس کو تم نے موت دی ہے کیا تم اس کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہو؟ تو اس پر وہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے کوئی بھی جواب آگے سے نہ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور ان کے چچا نے نمرود سے کہا کہ اس کو جانے دیں، ہم آپ کو باقی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ تو نمرود نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو لے جائیں، لیکن اگر آئندہ کوئی شکایت ملی تو اس کو سزا ملے گی۔ پھر بابل کے شہر میں لوگ عید منانے کے لیے مناتے تھے، اور اس میں کچھ کام کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ تو ایک دن تمام شہر کے لوگ باہر چلے گئے، اور اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے۔ وہ بت خانے کے وہاں پر بتوں کو توڑا۔ جب شہر کے لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، تو ان میں ایک آپس میں چرچے ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو کہ ہمارے بتوں کے خلاف تھا، ضرور یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ تو شک کی بنا پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی۔ سزا میں کیا تھی کہ وہ اس کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تو جب نمرود کو اس بات کا پتہ چلا، نمرود نے اس کو مکمل کرنے کے لیے، مطلب اس کی سزا کو تلقین کے لیے لوگوں کے پیغام بھجوا دیا
کہ جس نے ہمارے خدا کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک کیا، ہم اس کو زندہ جلا دیں گے، تو آپ سب لوگ اس کے لیے ایندھن جمع کریں۔ تو بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جو اپنی جس خواہش کے لیے ایندھن جمع کرے گا تو اس کی وہ خواہش پوری ہوگی، اور اس طرح سے وہاں پر ایندھن جمع کیا گیا اور وہاں پر آگ جلا دی گئی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ جب آگ جل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور ان کو اس آگ میں منجنی کے تھرو پھینکا گیا۔ تو اس ٹائم زمین نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا رہے ہیں جو کہ دنیا میں صرف وہی تھے جو تیری عبادت کرتے تھے۔ فرشتہ نے کہا تیرے خلیل ابراہیم کو وہ لوگ جلا رہے ہیں، ان کے دشمن، تو نے جو ان کے دشمن بنائے ہیں وہ ان کو جلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ان سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہوا میں ان سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے حاجت رکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تم سے حاجت نہیں رکھتا، میں تمام لوگوں کے پروردگار سے حاجت رکھتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے تمام اس آگ کو حکم دیا کہ وہ سرد ہو جائے، اور وہ آگ سرد ہوگی، اور اس ٹائم 3 دن تک آگ سرد رہی، گرمائش اس میں سے ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ صحیح سلامت بچے، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ نمرود کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ بھی اس کی کہی تھی کہ وہ آ جائے اسلام میں، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے لڑوں گا، اور ایک دن مقرر کیا، اور اس دن وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ آیا، اور وہ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ تو اللہ پاک نے سب سے کمزور مخلوق جو تھی ان کی مچھر کو بھیجا، اور وہاں پہ ذلیل و خوار ہو کے ان کے تمام لشکر بھاگ گیا، اور خود بھی نمرود ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے سب سے کمزور مچھر سے کہا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، اور مچھر ان کے دماغ میں گھس گیا، اس کو کھانے لگا۔ تو نمرود نے جو تھا کچھ بندے مقرر کیے تھے، ان چپل کی نوکیلی نوک ان کے سر پر مارے، اور اسی طرح سے نمرود نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ 40 سال اسی طرح سے پڑے رہے، اور 40 سال کے بعد وہ اسلام قبول کے بغیر ہی مر گئے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمیں اچھی بھی ویڈیو لگے اس کو لائک کیجیے گا، اور روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔